ہم وہ قوم ہے جو اپنے مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرتی، مقصد کے لیے جیو، منزل کی طرف بڑھو، بڑھتا یہ قدم آپ کا ضرور انقلاب لائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا محمد الیاس بھومن حفظہ اللہ ورعاہ کا ہفتہ واری مضمون جو کہ وعظ و نصیحت کے نام سے آتا ہے، آج کا عنوان ہے اعمال جمعۃ المبارک، جمعہ مبارک کے اعمال۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت جیسے عقائد پر محنت کرتی ہے، بالکل اسی طرح اعمال پر بھی محنت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں تزکیہ نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس لیے تمام احباب اپنے آپ کو اعمال مسنونہ کا پابند بنائیں۔ کل جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعہ دنوں کا سردار دن کہلاتا ہے۔ اس نام کی مستقل ایک سورت قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ جمعہ مبارک کی تمام فضیلتیں مل جائیں۔ جمعہ کی سنتیں۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَأَن يَسْتَنَّ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن مسواک کرے۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَأَن يَمَسَّ طِيبًا إِن وَجَدَ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میسر ہو تو جمعہ والے دن خوشبو لگائے۔ نمبر 4، تیل لگانا۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن تیل لگائے۔ نمبر 5، صاف لباس پہننا۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن اچھا لباس پہنے۔ نمبر 6، جمعہ کے دن نماز فجر کی مسنون تلاوت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتى علی الانسان یعنی سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ نوٹ: سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ 21ویں پارے میں جبکہ سورہ دہر 29ویں پارے میں موجود ہے۔ نمبر 7، جمعہ کی اذان کے وقت خرید و فروخت اور کاروبار بند کرنا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، نماز جمعہ کے لیے پیدل چلنا۔ عن اوس بن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومشى ولم يركب۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جمعہ والے دن پیدل جائے، سواری پر نہ جائے۔ نوٹ: اگر کوئی عذر ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ نمبر 9، جامع مسجد جلدی پہنچنا۔ عن اوس بن اوس الثقفي رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول وبكر وابتكر۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جمعہ والے دن جامع مسجد کی طرف جلدی جائے۔ نمبر 10، امام کے قریب بیٹھنا۔ عن اوس بن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ودنا من الامام۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جمعہ والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے۔ نمبر 11، خطبہ جمعہ کو خاموشی سے سننا اور چپ رہنا۔ قال سلمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصت اذا تکلم الامام۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے تو سننے والا چپ رہے۔ عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واستمع وانصت۔ ترجمہ: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ نمبر 12، نماز جمعہ کی مسنون تلاوت۔ عن ابن ابي رافع فصلى لنا ابو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة۔
حضرت ابن ابی رافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، جس کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی دو سورتوں کی نماز جمعہ میں تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ نوٹ: نماز جمعہ میں تلاوت کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 13، درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ نوٹ: جمعۃ المبارک والے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اور کسی سے بات کرنے سے قبل 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی 80 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 14، نماز جمعہ کے بعد کھانا کھانا اور قیلولہ کرنا۔ عن سہل رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز جمعہ کے بعد قیلولہ یعنی دن کے ایک حصے میں تھوڑی دیر کے لیے سوتے اور کھانا کھاتے تھے، قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے تھے۔ نمبر 15، سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال عصم منه۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ نوٹ: احادیث شریفہ کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت، جب امام منبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کے بجائے صرف دل میں دعا کرے۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقط والسلام محمد الیاس ہمن، مدینہ منورہ، سعودی عرب سے، جمعرات 19 جنوری 2017۔